وہ مولوی گیری کرے گا، لیکن زندگی میں جو کچھ اس کو کرنا ہے مدرسے میں اس کو نہیں سکھایا جاتا، نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، ساری دنیا میں آپ نے کہا کہ جو ہے 57 جو دیش ہیں، یہ سارا معاملہ یہ محمد کی جھوٹی کہانی کا جو ہے چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ جیسے جیسے آپ آگے بولتے جا رہے ہو دماغ اور کھلتا جا رہا ہے۔ یعنی محمد کو آپ ڈھونڈنے جائیں گے، ملے گا کہیں بھی نہیں، لیکن محمد کے نام پر سارے کاروبار چل رہے ہیں، پورا دھندا چل رہا ہے۔ محمد کا نام لے کر ساری دنیا میں دھندے بازیاں چل رہی ہیں، لیکن محمد ہے کہاں جانتا کوئی نہیں۔ بھائی ادھر ادھر قرآن کا دکھاؤ بھائی، قرآن میں آتے رسول پہ اٹک جاتے، بولتے یہ کیا ہے رسول؟ ارے بھائی رسول تو جو ہے بے شمار ہے قرآن میں، کتنے رسول ہیں، رسولوں کی بھرمار ہے بھائی، ایک سے بڑے ایک رسول ہیں۔ ہاں، یعنی ایسا رسول بھی ہے جس کو قرآن میں 132 بار دہرایا گیا ہے، موسیٰ، اور قرآن میں ایسا رسول بھی ہے جو قرآن کا ہیرو بھی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اطاعت، اگر دیکھیں بھائی آپ ذرا غور کیجئے، آپ کو اقتداء کرنا ہے، آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی دیکھیں ایک نیچرل سی بات ہے، آپ کس کو فالو کریں گے؟ کسی ہیرو کو فالو کریں گے نا۔ تو قرآن کا ہیرو تو عیسیٰ ابن مریم ہے، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے قرآن کا ہیرو جو عیسیٰ ابن مریم کو بتایا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا نا، میں نے جو کچھ بھی قرآن کے اندر ہے ایز اٹ از دنیا کو بتا دیا۔ دیکھو بھئی یہ باتیں، اس طرح کی باتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں، اس کے مطابق ہیرو اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اچھا، اب آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو کس کو کریں گے؟ ہیرو کو کریں گے یا ویلن کو؟ ہیرو کو کریں گے، ہے نا، ہیرو کی طرح بال رکھیں گے، ہیرو کی طرح کپڑے پہنیں گے، کچھ ڈائلگ بھی ہیرو کی طرح بولیں گے۔ ہاں بالکل صحیح۔ یعنی جو آج کا ٹرینڈ ہے، کوئی بھی آدمی سمجھانے کے لیے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ فالو کرنا ہے، کسی کی اقتداء کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، تو وہ آپ فالو کریں ہیرو کو، اور قرآن کا ہیرو تو عیسیٰ ابن مریم ہے، بات ختم۔ اچھا، اب یہاں پر ایسے موقع پر ہمارے مسلمان بھائی کیا کہیں گے؟ ارے بھائی ان کو فالو کیسے کریں گے، ان کی حدیثیں ہیں کیا؟ ارے بھائی جو حدیثیں آپ لے کے آئے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا کنیکشن ہے؟ جسے آپ حدیث کہہ رہے ہو، ٹیکنیکلی اس کی کیا حیثیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات تو پوری دنیا میں جو کچھ کیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، وہ کیا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسلمان کیا کیا کرتے ہیں؟ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی 5 ٹائم نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، وضو کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، احرام باندھنا، حج کرنا، زیارت کرنا، حجر اسود کو چومنا، آب زمزم کو پینا، استنجا کرنا، حجاب اوڑھنا، حدیثوں کو ماننا، 3 طلاق دینا، معراج کا عقیدہ رکھنا، داڑھی چھوڑنا، مونچھ کاٹنا، میلاد منانا، مسواک کرنا، عیدین منانا، فطرہ دینا، قربانی میں جانور کاٹنا، ولیمہ رچانا، عقیقہ کرنا، تراویح پڑھنا، سلام کرنا، جمعہ پڑھنا، خطبہ سننا، ختنہ کرنا، مدرسے کھولنا، مسجدیں بنانا، اذان دینا، امامت کرنا، اور بالآخر تجہیز و تکفین و تدفین کرنا۔ یہ سارے مسلمانی اعمال و معمولات کا قرآن میں نہ تو قولی طور پر کوئی حکم و ارشاد ہے، اور نہ عملی طور پر ان اعمال و معمولات کی قرآن میں کوئی شرح و بسط پائی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں نا، ان کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے، نہیں ہے۔ کر لو بات، آپ سمجھ رہے ہیں عبدالحمید صاحب؟ میں نے مسلمانوں کے شروع سے لے کر ان کے ختم ہونے تک ہر عمل کا ذکر کر دیا، جی، ان کے پیدائش سے، ان کے جنم لینے سے، ان کے مرنے تک، ان کے کفن دفن تک، سب کچھ۔ اس میں سے کسی بھی عمل کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، کوئی چھوٹی بات ہے؟ کہ جن چھوٹے سے علاقے جو کہ قبائل تھے اور بہت دنیا سے بیکورڈ تھے، ان کے اعمال یا ان کی عادات یا ان کی بیکورڈنس کو اٹھا کے جو جواز بنایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں مسلط کیا جا رہا ہے، حالانکہ دوسری اقوام تہذیب کے اعتبار سے اگر ہندوستان کو دیکھیں
یا آپ رومنز کو گریکس کو دیکھیں تو وہ تو ان کا حال تو عربوں جیسا نہیں تھا. یہ تو ایک چھوٹا سا علاقہ تھا, وہاں بیکورڈنس پائی جاتی تھی, ان کے ہاں چند رسومات غلط ہوں گی, مان لیا, کچھ کو تو مبالغہ رائے بھی کی جاتی ہے, وی نو دیٹ. جب بھی کوئی مذہب آتا ہے یا نئی قوم کسی قوم کو مسخر کرتی ہے تو ان کی پہلے کی جو رسومات یا ٹریڈیشن یا جو کلچر ہوتا ہے اس کو بہت برے طریقے سے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات, یہ تو ہم جانتے ہیں ہسٹری سے, اور یہ ہوا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. اگر انگریز ہمارے ہندوستان میں آئے تو انہوں نے ہمارے ہندوستان کو کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ بہت گندے رہتے ہیں, نہاتے نہیں ہیں, وہ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, یہ بہت انسیولائزڈ ہیں, ہمیں کتنا انہوں نے بدنام کیا. تو یہ تو نیچر, یہ تو پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک چھوٹے سے علاقے کو آپ پوری دنیا کے لیے تو نہیں کہ دنیا جہالت میں پڑی ہوئی تھی اور ایک پرافٹ کا اور اس کا انتظار کر رہی تھی, جس طرح مولانا مودودی نقشہ کھینچتے ہیں, یہ بہت ہی بائسنس پائی جاتی ہے. میرے نزدیک ایک بڑا عالم اگر اس طریقے سے پیش کرتا ہے, بہت افسوس کی بات ہے, یہ بہت افسوس کی بات ہے. اچھا, مودودی صاحب تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ہمارے غامدی صاحب کیا کچھ کم نہیں کرتے؟ وہ لوگ, ان کا بھی تو یہی کہنا ہے نا, وہ جو ہے دور جاہلیت کہتے ہیں, دور جاہلیت کہتے ہیں نا بھی. Why they saying دور جاہلیت? There was a small strip of people like یہ مکہ مدینہ اور انٹرنل جو ڈیپ اینڈ ڈیزرٹ کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے ان کی بات ہو رہی ہے. ورنہ آپ یمن میں دیکھیں یا نارتھ میں دیکھیں یا سیریا میں دیکھیں تو اقوام تو ہے, یا ایران میں دیکھیں تو ایسے تو نہیں رہ رہی تھی. ان کے پاس تو ریلیجن بھی تھے, موحد بھی تھے, ایک خدا کو ماننے والے بھی تھے. تو اس طریقے سے جو ہے الجاہلیت, یعنی جو ہے جس کو الجاہلیہ کہتے ہیں, دور جاہلیت, یہ بھی یہ عباسیوں کی یا ان کی ابن ہشام کی من گھڑت جو ہے, ایک طرح کی اصطلاح ہے نا بھی. اب دیکھیں, میں نے اپنی کتاب میں الجاہلیہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا میں نے پیراگراف لکھا ہے. ابن ہشام نامی عباسی افسانہ نویس نے اپنے من گھڑت الجاہلیہ کی شکل و شبیہ کو کچھ اس طرح سے پورٹری کیا ہے کہ گویا اس زمانے میں ہر طرف اجڑ, جنگجو اور خونخوار لوگ لڑتے جھگڑتے, شراب پیتے, زنا کرتے, جوا کھیلتے اور اپنی ننھی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہوئے گھومتے پھر رہے تھے. وہ انکھڑ اور کندے ناتراش بدو نہ تو بڑوں کی عزت کرنا جانتے اور نہ چھوٹوں پر شفقت کرنا. عرب کے ان گواروں کو نہ تو منہ دھونا آتا تھا اور نہ انہیں ہگنے موتنے کی کوئی تمیز تھی. جاہلیت و بربریت کی ایسے گھٹاٹوپ اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ان گواروں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے خود انہی کے اندر سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ ان کی مبارک و مسعود بعثت کے صدقے وحشت و جہالت کی ظلمتوں کو مٹا کر چار دانگ عالم میں نور اسلام کا بول بالا کر دے اور ہر طرف ان کے چمکنے سے اجالا کر دے. ایک منٹ رکیے, یہ کیسی ایک چھوٹی سی قوم کے لیے اللہ اتنا اہتمام کر رہا ہے, جبکہ آسٹریلیا, امریکہ اور رشیا اور پتہ نہیں کہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. دنیا کا 97% حصہ جو ہے ایسے ہی پڑا ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ کو ایک چھوٹی سی ڈیزرٹ کے اندر ان لوگوں کی فکر پڑ گئی کہ او ہو ان کی چچاناتیں بہت بری ہیں. باقی دنیا میں تو لوگوں کے, جب آپ دیکھیں جو انکا اور وہ دوسری جو سیولائزیشن تھی, وہ انسانوں کو ذبح کر رہے تھے, قربانیاں دے رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں, تو اللہ تعالیٰ کے کان پہ جوں نہیں رہی گریں اس وقت. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی فکر پڑ گئی. اور دوسری آپ مجھے اس بات پہ اعتراض ہے جو ابھی آپ نے کہا نبی آخر الزمان, گویا یہ آپ کے الفاظ تو نہیں ہے, میں جانتا ہوں, لیکن مجھے اس پہ اعتراض ہے. نبی آخر زمان مسائل تو وہ تو حضرت عیسیٰ تھے, وہ تو اگر یہودی کسی کا انتظار کر رہے تھے وہ تو حضرت عیسیٰ تھے. تو بعد میں ایک اور نبی کی ویکینسی کہاں سے نکل آئی, مجھے یہ تو آج تک بات نہیں سمجھ آئی اپنا سچ والا جی. اصل میں بات تو وہی ہے نا, تو ان کا عقیدہ ہے نا. اصل میں نے ان کا عقیدہ بیان کیا, تو میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اینڈ میں کہ یاد رہے عباسیوں نے الجاہلیہ نامی وزادار پرندے کو محض اس لیے گھڑا تاکہ اس افسانے کے دم خم پر اپنے جعلی نبی کی ضرورت بعثت کو نمایاں کر کے اس کی مصنوعی اہمیت کو ثابت اور استوار کر سکیں. اصل میں مقصد ان کا یہ تھا, یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ بات ہے, یہ زبردست بات آپ نے کی ہے. This is what they were trying to do. لیکن مزے کی بات یہ ہے
جی آواز آ رہی؟ ستولہ جی ایک مسٹیک ہو گئی ہے. جو پہلے آپ نے لنک کمنٹ جو پن کیا ہے اس کو آپ انپن کر دیجئے. میں نیا لنک ڈال رہا ہوں, اس کو آپ ڈالیے سر. اچھی بات, ٹھیک ہے, ٹھیک, اوکے اوکے. میں نے ابھی جسٹ ڈالا ہے نیا.